آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر مواصلات مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ عدلیہ چاہیے تو جسٹس قیوم کی طرح، ان کو جج چاہیے جسٹس قیوم کی طرح کہ اس کو فون کر کے کہے کہ کس کو اندر کر دو، کس کو باہر کر دو، کس کو کیا سزائے دو۔ ان کو جرنیل چاہیے جنرل ضیاء کی طرح، جنرل جیلانی کی طرح۔ ان کو میڈیا وہ چاہیے جو ان کے بیانی کی توثیق کر سکے، تشہیر کر سکے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، ججز کو بدنام کر دو، عدلیہ کو بدنام کر دو، سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دو، فوج کو بدنام کرنے کی سازش چلاؤ، میڈیا کا گلا آپ دباؤ، یہ ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے۔ اسپیکر صاحب، ایک اور چیز میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اسپیکر صاحب، یہ انہوں نے کہا بھی کہ نیاز صاحب نے اقامہ رکھا تھا، پتہ نہیں تنخواہ اور کوئی کہانی اس نے جاڑی۔ اسپیکر صاحب، اگر تھوڑی سی شرم ہوتی نا، میں اس سے ابھی سامنے پوچھتا، اگر سامنے بیٹھا ہوتا کہ تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے آپ میں، تو آپ کیا کرتے؟ آپ آج بات کرتے؟ سر، اس شخص نے پاکستان کا وزیر خارجہ ہوتے ہوئے خود بھی اقامہ رکھا تھا، اس کے ساتھ جو دائیں ہاتھ میں بیٹھا تھا اس نے اقامہ رکھا تھا۔ اسپیکر صاحب، میرے ملک کا ہر فلے کے فارن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، پلاننگ منسٹر، کوئی چوکیدار، کوئی نائی، کوئی نامبائی، وہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، کس طرح یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے تھے؟ آخری چیز ایک اور، اسپیکر صاحب، یہی شخص تھا اور اس کا جو ایک اور ہے شہباز شریف، اپوزیشن لیڈر، آج نہیں بیٹھا ہوا۔ میں ایک سوال کرتا کہ جب نواز شریف کا انہوں نے بیانیہ بنایا کہ پتہ نہیں پیٹ خراب ہے، دل خراب ہے، گردہ خراب ہے، اگر یہاں سے نہیں گیا تو مر جائے گا، اور اسپیکر صاحب جب باہر گیا، ویسے وہ رپورٹ جو ہے نا، وہ نوٹری بھی اسی شخص نے کی ہے جو آج یہ کاغذ لہرا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، جب وہ باہر گیا، انہوں نے کیا کہا تھا شہباز شریف نے کہ میں گارنٹر بنتا ہوں، خواجہ آصف اٹھا کہ پورا ایوان اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ افغانستان میں ہار کے چلا گیا، T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہو گیا، کرونا بھی اللہ کا شکر ہے صد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ قابو پا لیا، اور موسمی بیماری PDM بھی پھر سے آ گئی، لیکن جو لندن دوائی لینے کے لیے گئے تھا آج تک واپس نہیں آیا۔ اسپیکر صاحب، اس ایوان کی عزت اور وقار کی بات کر رہے ہیں، یہ کب ممکن ہوگا کہ جب آپ اپنی ذات کا، اپنی ذاتی مفادات کا مقدمہ ایوان میں نہ لڑے، بلکہ پاکستان کے غریب لوگوں کا، پاکستان کے مزدوروں کا، پاکستان کے محنت کش طبقے کا، ان لوگوں کا مقدمہ آپ اس ایوان میں لڑے۔ آپ یہاں پہ اپنی باتیں نہ کریں بلکہ پاکستان کے عام طبقے کی باتیں کریں۔ اسپیکر صاحب، ان تمام اراکین نے ووٹ لیا ہے، یہ اپنے علاقے کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں، لیکن جب بھی اس اسمبلی میں ہم تقریریں سنتے ہیں کہ ایک شخص نواز شریف جس کا بھی ذکر کر رہے تھے، ان کی پہچان یہ کہ پاکستان کو لوٹا، ان کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہر پل کا ہو، ہر پل کا ہو، ہر سڑک کا ہو، بے دڑک کا ہو۔ آج وہ مفرور ہے، اشتہاری ہے، اسحاق ڈار مفرور ہے، اشتہاری ہے، بیٹے دونوں مفرور اور اشتہاری، اور شہباز شریف کا داماد علی عمران مفرور اور اشتہاری، بیٹا مفرور اور اشتہاری۔ اگر پاکستان سے محبت ہے، پاکستانیوں کے نام پہ سیاست کرتے ہو تو اس ایوان میں آ جاؤ، پاکستان آ جاؤ، اپنے کیسز کا سامنا کرو، لوٹا ہوا پیسہ واپس دے دو۔ اور ایک اور چیز اسپیکر صاحب، ہمیں کہا گیا کہ سب اکٹھے ہوتے ہیں، بس سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے۔ ابھی یہ تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ٹریجری بینچ سے اگر کوئی تقریر کے لیے اٹھے تو آپ ایوان سے بھاگ جاتے ہو، یہ آپ کا درس تھا۔ اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ NRO میں ساتھ دے دیں گے، آپ کے کیسز میں ساتھ دے دیں گے، آپ کی چوری کے اوپر بات نہیں کریں گے، تو اسپیکر صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو نہیں سکتا، اس کے اوپر سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اور میں آخر اس پہ ختم کرتا ہوں کہ عدلیہ پر یہ حملہ ہے جو آج انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پہ ان کی تاریخ ہے کہ انہوں نے حملہ کر دیا تھا، اور جو بھی اگر ان کی مرضی کے فیصلے نہیں ہوتے، ان کی مرضی کا بیانیہ نہیں چلتا، اس کے اوپر یہ حملہ اور ہوتے ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، میں انہی باتوں کے ساتھ ختم کروں گا، آپ کی اجازت چاہتا ہوں، اور یہ اتنا دم خم ان میں ہونا چاہیے جب بات کریں۔ اسد صاحب مختصر اس کے بعد اسد صاحب آپ کو دیتے ہیں۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب، میں صرف ایک دو باتیں جو ہیں ابھی خواجہ آصف صاحب نے جو ایشو اٹھایا تھا اس کے اوپر کروں گا۔ مراد سعید صاحب تفصیل سے جواب دے چکے ہیں، اس کے بعد میں ایک دوسرا مین جو پرپز ہے اس پہ آتا ہوں۔
دو جو باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، جو خواجہ صاحب نے ایک بڑی زبردست جذباتی تقریر کر کے ایک مطالبہ کیا، اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ خواجہ آصف کو وہ اچھے پرانے وقت یاد آ رہے ہیں کہ جب اسی ہاؤس نے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہوئے ہیں کہ ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے ایک معزز اپوزیشن کے ممبر کے بارے میں کہ میرا منہ نہ کھلوائیں، انہوں نے کتنی چوریاں کی ہوئی ہیں۔ 15 منٹ یہ تقریر کرتا ہے، پھر وہ معزز ممبر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ وزیر داخلہ میرا منہ نہ کھلوائیں، انہوں نے کتنی چوریاں کی ہوئی ہیں، اور دوسرے دن کھڑے ہو کے دونوں کہتے ہیں کہ جمہوریت کی خاطر ہم ایک دوسرے کی چوری پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ اسی مکمکا کو ختم کرنے کے لیے عمران خان آیا تھا، اور یہ مکمکا واپس اب نہیں آئے گا۔ اچھا، دوسرا وہ بالکل مراد نے مجھے، کیونکہ تقریر کے اندر جو ہے نا پرانے اچھے وقتوں کی یاد مجھے نظر آ رہی تھی کہ ان کو وہ اچھے وقت یاد آ رہے تھے جب فون کال کر کے جج پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا حکم ہے، کس کو سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے۔ اچھا، جنہوں نے بھگتا ہوئے ان کو وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پرانی یادیں یاد آتی ہیں۔ میرے خیال میں بہت زیادہ برا نہیں منانا چاہیے، لیکن جو خواہش کا جس کا اظہار انہوں نے کیا وہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی۔ اب اسپیکر صاحب، جس ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا اس ایوان سے، کہ پچھلے 3 دن سے میں بہت شور ہنگامہ سن رہا ہوں، اپوزیشن کا بھی سنا، میڈیا کا بھی سنا، لوگوں نے تو یہ کہہ دیا FIR کٹ جانی چاہیے، اسد عمر نے تشدد کرنے کا کہا ہے۔ اچھا، تشدد تو ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے نہیں کہا، لیکن میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے بات کی کیوں تھی۔ یہ بڑا مفید مشورہ تھا۔ یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایوان میں تو بیٹھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جب دوسرا بہت بڑی غلطی کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کے انسان کو خیال آتا ہے کہ مفت کا مشورہ دے ہی دے۔ یہ اسپیکر صاحب 2019 میں پہلی دفعہ کام شروع ہوا۔ اچھا، اس وقت حالات ایک ایسے بن رہے تھے، یہ ہمارے معزز ممبر یہاں پہ موجود ہیں، ان کے والد صاحب مولانا فضل الرحمان ایسے لگ رہا تھا کہ ایمرج کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کے مین لیڈر وہ اٹھ کے آئیں گے اور یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پیچھے رہ جائیں گی، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ نمبر 1 اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے۔ وہ یہاں پر آ گئے، یہاں پہ بہت عرصے تک بیٹھے رہے۔ لوگوں نے کہا وزیر اعظم کو جی آپ پکڑ لیں، بند کر لیں، انہوں نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا جمہوری حق ہے، یہ کرنا چاہتے ہیں یہ بے شک کریں احتجاج۔ اس ڈرنے کے نتیجے میں، اور اچھا اس کے اندر ہوا کیا کہ ہمارے کچھ میڈیا کے صحافی جو ہیں وہ اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے وہ دیکھ کے کہ وہ بھاگے بھاگے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے نوید سنا دی پاکستان کو جی کل گیا عمران خان اور پرسوں گیا اور حکومت ختم۔ جب وہ دھرنا ناکام ہوا تو اس کے بعد سے کسی نے یہ بات سنی ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن کے مین لیڈر ہیں؟ اپوزیشن کی دوسری پارٹیوں نے، بڑی پارٹیوں نے ان کو لارے دے کے اسلام آباد لے آئے۔ اسلام آباد جب وہ پہنچ گئے تو بیچارے وہاں پہ جو لوگ تھے وہ سب یہی پوچھتے رہ گئے کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے سونا مائی کتنے رہ گیا؟ سونا مائی آرام سے کراچی اور لاہور بیٹھے تھے۔ چلو جی، ایک لیڈر کی انہوں نے سیاست ختم کر دی۔ اس کے اگلی سردیوں میں پھر جوش چڑھا، پھر انہوں نے کہا کہ جی تحریک چل رہی ہے، دھواں جلسے۔ وہ ایک ہمارے لیڈر ہیں جو دلیر بہت زیادہ ہیں، تو وہ اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کو سب کو دعوت دی کہ تم جو ہے نا فوج کے ساتھ ٹکرا جاؤ، اور انہوں نے فوج کے آرمی چیف کے خلاف تقریریں، DGI کے خلاف تقریریں، نام لے لے کے تقریریں کر رہے ہیں۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس ملک سے اور ان فوج سے 6000 میل دور بیٹھے ہوئے لندن چھپے ہوئے تھے، وہاں پہ ابھی تک وہ پلیٹیں چمچے ہی نہیں ٹھیک ہو رہے، جس کی وجہ سے وہ کہتے تھے باہر جا رہے ہیں۔ 4 مہینے جلسے کرتے رہے جی۔ 4 مہینے جلسے کرنے کے بعد انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ وہ پوری PDM ہی تتر پتر ہو گئی۔ آخر میں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے شروع کر دیے، اور آپ کو اپوزیشن ہی کہیں نہیں نظر آتی تھی۔ اب میں تیسرے سال پھر نہیں سن رہا ہوں، لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھے، جرنلسٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یار یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا موسمی ہوتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، نزلہ آتا ہے، زکام ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، اس کے بعد سردیاں ختم ہوتی ہیں، چلے جاتا ہے۔ اس لیے ایک نیا ہماری ایک موسمی بیماری آئی ہے، سردیاں ہوتی ہیں، PDM ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، سردیاں ختم ہوتی ہیں، چلے جاتے ہیں، یہ پھر چلے جائیں گے۔
تو ان سے ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہے اور کوئی ان کو تشدد ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو میں نے کہا تھا وہ ہوگا ضرور اسپیکر صاحب. کٹ تے پینی ہے لیکن سیاسی کٹ پڑنی ہے، ان کو ہمیں ہاتھ اٹھانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیاسی طور پہ پھر فارغ ہو جائیں گے. اب میں میڈیا کے دوستوں سے میں سوال پوچھتا ہوں. میں نے بولا کہ سن لیں وہ جو میڈیا میں پی ڈی ایم کے سہولت کار ہیں، پورے اداروں نے شور مچا دیا، تو کیا وہ عوام کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کو قبول کر رہے تھے کہ وہ پی ڈی ایم کے سہولت کار ہے؟ میں نے تو کسی گروپ کا نام نہیں لیا، میں نے تو کسی صحافی کا نام نہیں لیا، میں نے تو صرف یہ کہا تھا پی ڈی ایم کے سہولت کار ہیں. اور ہاں، میں آج فلور آف دی اسمبلی پھر کہوں گا، یہ ہمیں پتا ہے اور یہ پاکستان کے عوام کو پتا ہے، میڈیا کے اندر پی ڈی ایم کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں جو نام کے صحافی ہیں لیکن اصل میں سیاسی سہولت کار ہیں. تو ہماری میڈیا جو ہے آزاد ہے. جیسی عمران خان کی اور تحریک انصاف کی حکومت کی تنقید ہوتی ہے، شاید دنیا میں ایسی کہیں پہ بھی نہ ہوتی ہو میڈیا کی طرف سے. نہ ہمیں اپوزیشن سے ڈر ہے، نہ ہمیں میڈیا سے ڈر ہے، ایک آزاد میڈیا سے ڈر ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک آزاد میڈیا جمہوریت کا لازم و ملزوم ہے. انشاءاللہ تعالی پچھلی 3 سردیاں بھی گزر گئیں، یہ سردی بھی گزر جائے گی. 2023 کا انتظار رکھیں. 2023 میں آخری میں ختم کروں گا خواجہ آصف کی بات کے اوپر. ایک بڑی اچھی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور وہ خواہش یہ تھی کہ الیکشن میں لوگ وہ آئیں جو ووٹ لے کر آئے ہیں، وہ آئیں جیت کر حکومت وہ بنائیں جن کو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں، وہ نہیں کہ جو دوسرے راستوں سے آنے کی کوشش کریں. اسی لیے امید ہے کہ اس ہاؤس پر تمام پاکستان کے سامنے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے اوپر ووٹنگ ہوگی، جس سے چوری کا راستہ روکا جائے گا. اور سارا پاکستان دیکھ رہا ہوگا اسپیکر صاحب کہ کون صاف اور شفاف الیکشن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کون دھاندلی زدہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جی اسد محمود صاحب، میں تھوڑا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی دیتے جی. رسولہ آج الکریم. چلو آج ہم ڈیبیٹ ہی کر لیتے ہیں. اچھا ہے. اما بعد، شکریہ جناب اسپیکر. آج مجھے اس تمام مسئلے پر از خود اور میرے ساتھیوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس پر بات نہیں کریں گے. اور کیوں نہیں کریں گے اس کی وجوہات بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ پورا ایوان بھی جانتا ہے. یہاں پر ایک ایسے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ جس میں اپوزیشن کے